السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت جس چیز سے وہ افطاری کرتا ہے سب سے پہلی چیز جو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے وہ کھجور ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کتنا پسند تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز سے افطاری کرتے تھے؟ انشاءاللہ آج ہم ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اسے دھیان سے سن کر سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان تقریباً افطاری کے وقت کھجور کا استعمال کرتا ہے اور کھجور سے وہ افطاری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کھجور کے ذریعے ہی افطاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی اذان سے قبل، مغرب کی اذان سے پہلے کچھ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ چھہاروں سے، جو سوکھے کھجور ہوتے ہیں، ان سے آپ افطاری فرماتے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی وقت پر یہ چیزیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے آپ افطاری فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، کھجور سے افطاری آپ فرماتے تھے۔ جانتے ہیں کہ اس کے سائنٹیفک فائدے کیا ہیں؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ظاہری طور پر ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر ہلکی کمزوری پیدا ہوتی ہے، جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن چونکہ بھوکا تھا دن بھر اس لیے اس کے جسم میں ہلکی سی نقاہت، کمزوری دکھائی دیتی ہے ظاہری طور پر۔ تو سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب 14-15 گھنٹے انسان بھوکا رہے تو اس وقت اس کے جسم میں سب سے طاقتور غذا جانی چاہیے، اور کھجور ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پھل ہے کہ اس سے طاقتور چیز کوئی اور نہیں ہے۔ بہت زیادہ کیلشیم اور بہت زیادہ وٹامن اور بہت ہی زیادہ فائدے مند یہ چیز ہے جس کا نام کھجور ہے۔ اس کے علاوہ جب بندہ روزے سے رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کا معدہ اس وقت آرام سے بیٹھا ہوا رہتا ہے، 14-15 گھنٹہ مسلسل اسے آرام رہتا ہے۔ اب اگر اس وقت افطاری کے وقت جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا رہتا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر 14-15 گھنٹے اگر آرام سے بیٹھی ہو، کوئی بھی چیز ہو اس طرح، اور اس کے بعد جب اسے چالو کیا جائے اور ایک ساتھ اس پر پریشر ڈال دیا جائے تو پھر انجن میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ معدہ ہمارا 14-15 گھنٹہ شانت رہتا ہے ایک دم، تو اس وقت ہمیں اس کو ایسی غذا دینی چاہیے کہ جو غذا جلدی ہضم ہو جائے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کھجور یہ سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کھجور ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد ہضم ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کھجور کے ذریعے افطاری کرتے ہیں۔ تو جب ہم کھجور ڈالتے ہیں اپنے پیٹ میں تو اسے جلدی سے ہضم کر دیتا ہے اور جسم کو طاقت بھی دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پکوڑا، سموسا اور جو ہے بھائی غذائیں جو دیر میں ہضم ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم ڈالیں گے ڈائریکٹ اپنے پیٹ میں تو پھر دیکھیں آپ متلی، قبضیت، پیٹ میں درد، وزن، جسم جو ہے پیٹ کا بھاری بھاری لگ رہا، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے افطاری میں جب آپ اپنے شروعاتی لقمے اپنے پیٹ میں ڈالیں تو طاقتور چیز
اور ہلکی چیز جسے جسم کو زیادہ فائدہ ہو اور معدہ جسے جلدی ہضم کر جائے، ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ کھجور کے ذریعے یا چھہارے کے ذریعے، کھجور یا چھہارا نہ ہو تو حضور پانی کے ذریعے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے چند فائدے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اس سے افطاری کرتے ہیں تو فائدہ جسم کو ہمارے جو ملے گا وہ ملے گا، حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا اور انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر میں گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔